آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت، قابل صد احترام برادران اسلام، اجتائے باوقار اجتماع جناب محمد عثمان صاحب اور محمد شفقت صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ دے اصال ثواب اور بخشش دی دعا واسطے منعقد کیتا گیا۔ میں بھی تواڈے کول موجود ہاں۔ محمد شعیب چھٹا صاحب نے دیگر دوستاں نے دعوت دیتی۔ اسی اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنے ہیں میرا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ میرا اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت جڑیاں سستیاں کوتاہیاں لغزشاں نے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ درگزر و معاف فرمائے۔ تمام امت مسلمہ دی میرا اللہ بخش فرمائے اپنے فضل و کرم نال۔ برادران اسلام، یقیناً ہر شخص نے جام فنا پینا ہے، ہر چیز اس دنیا تو جانا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ پرندے، چاہے وہ کوئی بھی جڑا ذی روح ہوئے، وہ دیتے موت آنی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جڑا اس موت نو ٹال سکے، کیونکہ ایک وحدہ لا شریک رب ہے جڑا موت و حیات دا بھی خالق ہے۔ باقی ہر انسان، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے انسان ہے، چاہے وہ کوئی حیوان ہے، وہ دیتے موت آنی ہے۔ اور جدوں موت آندی ہے تو پھر اس تو بعد ہر شخص انہوں اپنے طریقے نال، اپنی رسم و رواج نال، اپنے مذہب، اپنے فکر، اپنے نظریات دے مطابق دے ان مینج کردا ہے۔ مسلمانوں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ایک طریقہ دسیا ہے۔ دنیا دوتے ہزاراں قوماں نے، ہزاراں نظریات نے، سینکڑے ہزاراں مذاہب نے۔ اللہ دا شکر ہے اللہ سانو ارباں مسلمان لوگاں دے وچوں سانو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اور اسی اللہ دے فضل و کرم نال اسی مسلمان ہاں، قرآن و آخری کتاب مننے ہاں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ساں کلمہ پڑھے ہے، مگر جدوں موت کافر ہوئے، مومن ہوئے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی مرنا ہے تے ساڈے تے بھی موت ہونی۔ ہر شخص اپنے اس موت نو کس طرح ڈیل کرتا ہے، کس طرح انہوں مینج کرتا ہے، کیویں انہوں کرنا چاہیے جدوں، کیونکہ غم دی کیفیت ہوئے تو بندیاں نو سمجھ نہیں آتی کہ اس غم نو اساں کیویں ختم کرنا ہے، اس غم دی کیفیت نو اساں کیویں برداشت کرنا ہے۔ جدوں غم آوے تو کفار کی کردے نے، اللہ معاف فرمائے، وہ پھر نشے تے لگدے نے، شراباں پیندے نے، کلباں جاندے نے تے اپنے آپ نو مدہوش کر لیندے نے، جی غم آ گیا ہے۔ لیکن جنہ چر نشے چ رہندے نے وہ شاید انہاں نو غم یاد نہیں رہندا، مگر جویں نشہ اتردا ہے پھر وہ غم اسی طرح تازہ انہوں پھر نشہ کرنا پیندا ہے۔ ساری زندگی اس ذلت دی زندگی گزار کے تے ذلت دی زندگی چوں مر جاندے ہیں۔ ہر قوم، اگر کوئی بہت ایسے لوگ نے، تسی دیکھو اللہ دا شکر ہے مسلمانہ چ اگرچہ قباحت موجود ہے مگر اتنی تعداد اچ نہیں، اللہ ساڈیاں نسلاں نوں پناہ عطا فرمائے۔ کفار زیادہ خودکشی کر لیندے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا کہ اساں اس غم نو کیویں برداشت کرنا ہے۔ وہ پھر آندے نے مر جاؤ، کچھ کھا کے مر گئے، کوئی ڈب کے مر گئے۔ وہ جدوں مر جاندے نے انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ مرن تو بعد ایک نوی زندگی۔ وہ کہندے نا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یوں کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہ غم ختم کرنے واسطے مردے نے تے اللہ دا عذاب انہوں نے پکڑ لیندے۔ سو مسلمان نو کی کرنا چاہیے، نہ تے اللہ دا فضل ہوئے تے نہ تے اسی نشہ کرنا ہے، نہ اللہ دے فضل و کرم نال خودکشی دا رجحان، کیونکہ لوگوں نے پتہ نہیں لگتا۔ جیڑا قرآن، جیڑا مسلمانوں نو صبر ہوندا ہے نا، وہ دی ایک وجہ ہے۔ وہ کی وجہ ہے جیڑی قرآن نے دسی کہ جدوں غم ہوئے، مالی نقصان ہوئے، جانی نقصان ہوئے، تے قرآن کے اندر تسی آکھنا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے جملہ اسی روز بول دے ہیں مگر سانو سمجھ نہیں آندی کہ اسی جس بندے نو ایدہ صحیح مفہوم سمجھ آ جائے نا، اس بندے تے کدی بھی ایس شیطان وار نہیں کر سکتا۔
وہ کیویں؟ سب تو پہلے چیز سمجھ لو کہ جتنے بھی ساڈے کول موجود چیزاں نے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، جاگیر ہے، یہ رشتے نے، ماں جیسا محبت والا رشتہ ہے، باپ جیسا شفقت تے قربانی دین والا رشتہ ہے، براواں جیسا رشتہ ہے، بہناں جیسی شفیق نے، دوست نے، یار نے، اولاد ہے، اسی انہاں دے حقیقی مالک نہیں، نہ انہاں زمینہ دے حقیقی مالک ہاں، نہ یہ جائیداداں ساڈے اسی انہاں دے حقیقی مالک ہاں، نہ یہ رشتے ساڈے قبضہ تے کنٹرول وچ نہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو کچھ وقت واسطے عطا کر چھڈے، اس وقت تو اسی اللہ دے فضل و کرم نال نفع لینے ہیں، اور جدوں رشتہ چلا جاندہ ہے، مالی نقصان ہو جاندہ ہے، جانی نقصان ہو جاندہ ہے، تو پھر ہندہ کی ہے، پھر سانو قرآن آندہ ہے، سانو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی دے صحابہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء امت علماء حق نے دسیا، پہلا جملہ تو سائیں کہنا ہے اِنَّ لِلَّهِ، اِنَّ لِلَّهِ، یہ مطلب کی ہے؟ مطلب یہ کہ یا اللہ ساڈا تو کچھ ہے ہی نہیں، للہ جو کچھ بھی مولا تیرا ہے، تو مولا تیری مرضی، اسی تیری رضا تے راضی ہیں، اسی تیرے جڑا تیرا حکم ہے اسی وہ تو انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جس بندے نو یہ مطلب سمجھ آ جائے اور نقصان تے ضرور ہوندہ ہے، مال دا بھی ہو جاندہ ہے، اولاد دا بھی ہو جاندہ ہے، اللہ سب دے جان و مال دی حفاظت فرمائے، مگر انہوں صبر کیویں ہوندہ ہے؟ وہ سمجھ جاندہ ہے جڑا ٹر گیا ہے دا مالک میں تے ہے ہی نہیں، یہ مالک تے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جنہ انہوں اپنی ملکیت سمجھیا وہ دنیا تے برباد ہو گئے، اور لوگ سمجھ دینے شاید زمینہ، مال، جائیداداں، پیسہ یہ جنہ مرضی اکٹھا کر لو اسی سب کو جاں، اور لوگاں نے تسی دیکھو تن میں ایک مثال دے دینا کہ اگر دنیا دا مال و دولت پیسہ ہی حقیقی کامیابی ہوئے اور لوگ سمجھن کہ میں کامیاب ہاں، تو پھر کیا ہے مال و دولت فرعون کو نہیں سی؟ پیسہ بھی، دولت بھی، جاگیر بھی، اقتدار بھی، اتنا ظالم کہ خود نو خدا کہلوایا۔ کیا آج اسی کہہ سکتے ہیں کہ فرعون کامیاب ہے؟ دنیا دی کیڑی نعمت ہے اس وقت دی جڑی نمرود کو نہیں سی؟ مال، دولت، پیسہ، جاگیر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ مکے دے سردار سن، مکے دے بڑے وڈے چودھری، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، کنیزاں بھی نے، غلام بھی نے، مال تجارت بھی ہے، مگر آج کوئی پوچھے نہ جا کے ابو جہل تو کامیاب ہیں کہ نہیں؟ مسلمان مال و دولت پیسہ یہ حقیقی کامیابی نہیں، حقیقی کامیابی یہ وے توڑا اللہ توڑے تے راضی ہوئے، توڑے اللہ دا رسول توڑے تے راضی ہوئے، او شخص کامیاب ہے۔ ورنہ دنیا تے بڑے آئے تے بڑے چلے گئے، اگر مال ہوئے آج تاریخ تے اوراق پلٹ کے ویکھو تنو نمرود کامیاب نظر نہیں آئے گا، تنو ابراہیم علیہ السلام کامیاب نظر آؤں۔ آج ویکھو تے فرعون کامیاب نہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کامیاب نہیں، حضرت ابو جہل تے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ کامیاب نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کامیاب نے، عمر فاروق کامیاب نے، عثمان غنی کامیاب نے، مولا علی کامیاب نے، طلحہ زبیر کامیاب نے، بلال و سلمان کامیاب نے، ابو ذر غفاری تے ابو ہریرہ کامیاب نے، سعد بن ابی وقاص کامیاب نے، حضرت امیر حمزہ کامیاب نے، مکے دے کافر نہیں، اگر مال، دولت، پیسہ، جاگیر یہ سب کچھ ہی کامیابی ہے، تے مال یزید کو بھی ہے، دولت یزید کو بھی ہے، اقتدار یزید کو بھی ہے، فوج یزید کو بھی ہے، مگر آج پوچھو نا تیرا اقتدار کتھے، تیری حکومت کتھے، تیری کامیابی کتھے؟ یزید کامیاب نہیں، کامیاب کل بھی حسین سی، کامیاب آج بھی حسین ہے۔ تو برادران اسلام سانو یہ سمجھ جانا چاہیے، تسی لاہور جاؤ نا تے دریائے راوی دے کنارے تے دو قبرانے، ایک راوی تو ارلے پاسے وے، ایک راوی دے پرلے پاسے وے، جیڑا ارہ جدی قبر ہے نا اتھے بہت بڑا مقبرہ بنے ہیں، کئی ایکڑ زمین تے باغات تے سرخ پتھر لگا ہے، انہوں کہنے مقبرہ جہانگیر، وقت دا بادشاہ جدو نکل دا سی تے نال سینکڑے یعنی ہزاراں فوج تے سلامہ ہوں دیاں پہ یہ با ملاحظہ ہوشیار جی بادشاہ سلامت پہ ہوں دے نے، او دے زبان چو نکلیا ہویا ایک ایک لفظ قانون بندہ سی۔ آج او دی مقبرے جہانگیر ویکھو لوگ 10-20 روپے دی ٹکٹ لے کے جاندے ہیں، سارے مقبرے دی سیر کر کے اینڈ تے ویندے نے اے بادشاہ دی قبر ہے، کوئی ہاتھ چوک کے میں دعا منگدا نہیں ویکھیا، کوئی اتھے قرآن پڑھدا نہیں ویکھیا، سارے قبر دے ویکھ کے پتھر ویکھ کے باغ ویکھ کے واپس آ جاندے نے کھنڈرات تے جویں راوی دا پل کراس کرو نا
تے نال ہی ہوندا ہے تے ایک بابے دا دربار بھی ہے جنہوں داتا علی اجویری کہندے نے. وہ وقت دا بادشاہ نہیں سی, کوئی مال تے دولت تے سپاہی تے کوئی سیکورٹیاں نہیں سن. اس بابے نے راوی دے کنڈے تے کلی چ ڈیرا لایا ہے, مگر اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہوئے نا تے ادھی رات بھی جاؤ تو تے ہزاراں لوگ بہ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہوندے. تس دیکھو نہیں نہ قبراں والیاں چو کیڑا کامیاب ہے؟ وہی کامیاب ہے جدے تے رب راضی تے رب دا رسول راضی, ورنہ کسی دے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری. ہاں جی, صدا نہ باغی بلبل بولن, صدا نہ باغ بہاراں, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یاراں. میں اعظم چشتی جڑا کسی دے نال آکھو تو میں پڑھ دینا. اعظم چشتی مرحوم لکھ دیں, کہندہ کسی دے نال وفا نہیں کیتی, کسی دے نال وہ وفا نہیں کیتی, اس دنیا بے اعتباری, وہ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے سارے ٹر گئے, وہ سارے ٹر گئے وارو واری, تے بندیا جپ لے نام اللہ دا, بندیا جپ لے نام اللہ دا, تے نہ روئی ٹر دیواری. بڑے بڑے دنیا تے بادشاہ نے, بڑے بڑے جڑے وزیر تے بڑے بڑے طاقتور, آج دنیا تے نہ کوئی بادشاہ رہ گیا, نہ یودیاں بادشاہیاں رہ گئیاں, نہ کوئی صدر رہ گیا, نہ اودیاں صدارتاں رہ گئیاں, نہ کوئی وزیر, نہ اودیاں وزارتاں رہ گئیاں, نہ کوئی سردار نہیں, نہ اودی سرداری رہ گئی, کوئی نمبردار, نہ اودیاں نمبرداریاں, وہ سارے ٹر گئے. سارے مل کے میرے نال آکھو, وہ سارے ٹر گئے وارو واری, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکنا ہے. ساڑھے باپ, ساڑھے دادا, ساڑھے اباج دادج کتھے چلے گئے نے, وہ سارے ٹر گئے وارو واری, تے بندیا جپ لے وہ نام اللہ دا, وہ بندیا جپ لے وہ نام اللہ دا, تے نہ روی, وہ نہ روی تر دیواری. آج سامعین کوئی نہیں دنیا تے, پاویں کوئی ڈاکٹر ہے, پاویں حکیم ہے, پاویں مولوی ہے, پاویں پیر ہے, پاویں شاہ ہے, پاویں گدا ہے, ہر شخص نے جانا ہے. کسے تے صدا بے نہیں رہنا. تو عالی مرتبہ سامعین پھر جدو سا جانا ہے, اسی ہمیں کیوں زمینہ دے مالک حقیقی بنے بیٹھے ہیں؟ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ عزت نہ روٹی پہ دینا ہے. جاؤ جا کے دیکھو شہرانچ آٹے دیاں بوریاں تو لوگ مردے نے پہ, بھوک نہ لوگ تے نہیں. اللہ دا شکر نہیں کہ گھر بیٹھے عزت نہ تے رب رزق پہ دیندہ ہے. کادیاں مالکیاں ایک منٹ لمحہ نہیں لگدا. ہون تے چٹھا صاحب ویاں, پیر صاحب ویاں, مولوی صاحب ویاں, قاری صاحب ویاں, ہون تے جناب نمبردار صاحب ویاں, ہون تے چیمہ صاحب, تارڑ صاحب, پھٹی صاحب. ایک لمحے تو بعد جو جان نکل جائے نا, کوئی نہیں آندہ پیر صاحب نے چکو, سارے آندے میت چک لو. پھر نہ کوئی پیر ہوندہ ہے, نہ کوئی چٹھا ہوندہ ہے, نہ سردار ہوندہ ہے, نہ چیمہ ہوندہ ہے, وہ دو آندے میت چکو.
اس میت چکین تو پہلا بندیا فیصلہ کرنا پینا کہ اساں کیویں رہنا دنیا دے اتے. اسی مال دولت پیسہ میں یہ بھی ہرگز نہیں کہندا کہ مال ہونا نہیں چاہیے. میرے رب دیاں نعمتاں نے, گھر بھی اللہ فضل فرمائے وہ دی نعمت ہے, چنگا ہونا چاہیے, کپڑا چنگا ہونا چاہیے, کھانا چنگا چاہیے, اللہ دیاں نعمتاں نے. مگر کھان تو پہلا ویکھو میں حلال پیا کھانا کہ حرام پیا کھانا. رب رسول نہیں آندے تسی مال نہ لیاؤ, برابر آندے مال جمع کرو, میرے اینا جمع کرو کہ میرے دیتے چوکوں دین والے بن جاؤ. اینا مال تو آڈے کو لوگے کہ منگن والے نہ بنو. نبی پاک نے فرمایا اتلا ہاتھ تھلے نالو بہتر دین والا ہاتھ چنگا ہے. تے اینا مال تے ہوئے جڑا بندہ دین جو گا تے ہوئے. مال اے نہیں رب رسول آندے کہ تو آڈے کو مال نہ ہوئے, کوٹھی نہ ہوئے, گڈی نہ ہوئے. رب آندے ضرور ہوئے. قرآن آندے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرہ. رب کو لو پہلا دنیا دی ہر پھلائی منگو, یا اللہ میں نو رزق بھی دے, گڈی بھی دے, گھر بھی دے, رشتے بھی پیارے دے, ہر چیز اللہ کو لو منگو, کوئی تھوڑ نہیں میرے رب دی بارگاہ. مگر اے ویکھو کہ ذریعہ حرام نہ ہوئے. حلال ذرائع جنہیں حرام کمایا وہ سمجھدا ہے کہ ہورے میں صدا اتھے بہ رہنا ہے. انہوں یہ پتہ ہی نہیں کملے نو کہ میں دنیا تو جانے. اب تسی دیکھو نا, اب ڈیریاں ڈوریاں تے اتھے بھی تسی جاؤ جتھے گائیں مجھی بجیاں ہوندیاں نے نا, اوتھے ایک کیڑا رہندا انہوں کہندے گودا, وہ کالے رنگ دا ہوندا ہے, وہ گوئے دے وچ ہی رہندا ہے, گویا ہی کھاندا ہے, اوتھے ہی اپنی سوراخ کھڈ کڈ لیندا ہے, اوتھے ہی سارا دن پھر کے راتی کھوڈے چلا جاندا ہے. وہ جڑا گودا ہے نا تسی ان کدی بغور ویکھو, وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گوئے دیاں گولیاں بناندا رہندا ہے, گلیلے جویں بنائی دے نے. وہ سارا دن نکلدا ہے کھڈ چوں, کھاندا بھی گویا ہے, اوتھے ہی رہندا ہے, اوتھے وہ گلیلے جا بناندا رہندا ہے. ہن دیگر جدوں ہوندی ہے نا تو پیچھے نوں ٹر پیندا ہے. دل ہوندا ہے کہ میں واپس جاواں, جویں ہر بندہ گھر نوں جاندا ہے, جانور گھر نوں جاندے نے, وہ بھی واپس اپنے سوراخ ال ٹردا ہے. تے ٹردا ہوندا ہے تے جڑے انہیں گلیلے بنائے ہوندے نے انہاں نوں ریڑن لگ پیندا ہے. خیال ہے ہوندا ہے کہ جدوں میں واپس جانا ہے کھوڈے تے میں نال لے جانے تے رات چنگی لنگے گی. وہ جویں کھوڈ دے کول پہنچدا ہے گلیلے نال ہوندے نے, ادھروں شام ہی پی جاندی ہے تے اوتھے جا کے انہوں کملے نوں پتہ لگدا ہے گلیلے وڈے نے تے سوراخ چھوٹا ہے. یہ تے نال ہی نہیں جانے. وہ سارے دن دی محنت جڑی ہے نا وہ کر کے تے نال کوئی نہیں جاندا, خالی ہتھی اندر کھوڈ دے ٹر جاندا ہے. جس بندے نے حرام نال مال بنا لیا, زمیناں بنائیاں, جائیداداں بنائیاں, ملاں لائیاں, لوگاں تے ظلم کر کے حرام مال کٹھا کیتا, اس کملے دی حالت اس کیڑے ورگی ہے, گوئے دے کیڑے ورگی. انہوں کملے نوں پتہ ہی نہیں وہ ایک قبر دا سوراخ چھوٹا ہی, تو وڈی دنیا بنا بیٹھا ہے. اے نال تیرے کوئی نہیں جانا تے او کیوں بنانا ہے جڑا تیرے نال نہیں جانا, نیرا حساب ہی دینا ہی. تو بڑا ڈاڈا حساب ہے. سامعین ذی وقار یاد رکھنا, اللہ سانو ہر حرام تو بھی پچن دی توفیق عطا فرمائے. رزق حلال دے وے تو میرا اللہ چوکھا دے وے. سانو اللہ اپنے تو سوا کسے دا محتاج نہ کرے, اسی او دے بندے اپنے مالک دی محتاج رہے. ورنہ حرام مال اللہ, بلکہ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے فرماندے نے, بے حیا بے حیا سجن دے نالوں اوے ساتھ جڑے دا چنگا, بے حیا اوے سجن دے نالوں اوے ساتھ چوڑے دا چنگا, تے حرام کمائی دے گوشت نالوں اوے ساگ سروں دا چنگا. حرام کمائی دے گوشت نالوں اوے ساگ سروں دا
چنگا اے میرے رب العالمین سانو رزق حلال عطا فرما اپنی جناب چوں عطا فرما کسے دا محتاج نہ بنائی تیرا بندہ تیرا محتاج ہے یا اللہ تو ہی ساڈا خالق و مالک ہے تو سامین زی وقار عرض کرنا پیا رب دی بارگاہ چ قرآن آندا پیا ان للہ رب آندا نہ زمیناں دے تسی حقیقی مالک نہ ان اپنی حتیٰ کہ تسی اپنی جان دے بھی مالک نہیں تہاڈیاں جاناں دا تہاڈیاں زمیناں دا کائنات دا مالک میرا اللہ ہے کائنات دا مالک کون ہے اچھی بولو کائنات دا مالک کون ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے وہی ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے تو صبر اودوں ہی ہونا ہے جو دو ایک گل سمجھ آ جائے انَّ للہ اے جے رب لے گیا نا تے ساڈا تے ہے ہی نہیں سی یہ او دا اسی مال ہے وہ مالک نے بلا لیا تو پھر یاد رکھنا اے نہیں کہ ٹر گیا تو ان زندگی ملاقات نہیں ہونی بالکل ملاقاتہ ہونی ہے کسی دا اللہ سب دے رشتیاں نو سلامت رکھے باپ ٹر گیا ماں ٹر گئی بھائی ٹر گیا دادا ٹر گیا یار ٹر گیا یہ نہ سمجھا جے کام مک گیا نا یہ انج سمجھو جو بندہ ملکوں باہر جائے نا تو ملاقاتاں وقتی بند ہوندیاں لیکن جویں ہی موت ہوندی ہے نا جویں دنیا تے پنڈ بنے نے اے جی ڈیرا چٹھیاں دا ہے اے گاجر گولا ہے اے کلیر آل ہے اے جناب اپنا فلانا پنڈ ہے مرن تو بعد بھی انجی پنڈ نے اوتھے بھی انجی آبادیاں نے فیصلہ اساں کرنا ہے اساں کیڑے پاسے جانا ہے وہ کیویں فیصلہ ہونا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر دیاں دو حالتاں یا وہ جنت دیاں باغاں چو باغ ہے یا جنم دے گڑیاں چو گڑ ہے ہون فیصلہ اساں کرنا ہے کیونکہ قرآن بھی آندہ راجعون اے نہیں کہ مالک اللہ انَّ للہ و انَّ الیہ راجعون اساں لوٹ کے جانا ہے اسی آئے بھی اتھوں تے جانا بھی پرت کے اتھوں اساں جدو جانا ہے تے کیڑے ملے جانا ہے یہ فیصلہ اساں اتھے کرنا ہے جنی محنت کریں گا اونا تیرا گھر اگلا چنگا ہوئے گا جدو واپس جانا ہے تو یاد رکھیا جو تے پیسہ دولت مال جاگیرہ ملا نہیں کسے نہیں جا کے نا یا اللہ ہے بے میرے انہیں مربیاں دے انتقال چڑھ گئے نے اب میں انہی زمین بنا کے آیا انہی ملان دا منا اوتھے کی ہونا ہے دو چیزاں کنیاں دو جدو واپس جانا ہے تو دو چیزاں نال لے کے جانیاں نے جنہوں قرآن اندہ ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا انسان والعصر ان الانسان لفی خسر رب اندہ میں زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر اے انسان تو نقصان اچھے تو گھاٹے چھے جنہوں تو نفع سمجھنا نا نفع نہیں ہوں یہ تے دنیا دے مال ہے دنیا تے آیا تے ٹر گیا یا اللہ پھر کیویں نقصان تو بچیے قرآن اندہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دو گلہ تے زاری زندگی پیرا دیں ایک مومن بن کے رہی دوجہ کم چنگے کریں دو گلاں جڑیاں مرن تو بعد تو اڈے نال جانیاں نے پہلی ہے ایمان کی ہے اچھی بولو کی ہے ایمان ایمان دے اتے کوئی سمجھوتا نہیں جیڑا قرآن اندہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو دو موت آوے تے اللہ کو نہ کہو یا اللہ ایمان دی موت آوے خاتمہ بالخیر جیڑا اللہ معاف فرمائے حالت کفر جٹر گیا نا وہ دے بچن دا گے چانس ہی کوئی نہیں سدھا جنت قرآن اندہ وقودها الناس والحجار عدت للکافرین اللہ نے کافران واسطے ہی جنم بنائی جدو موت ہوئے تو کیڑی ایمان دی موت ہمیشہ رب کو سب تو وڈی دعا ہے جے کہ رب کو یا اللہ عزت ایمان دی زندگی تے عزت ایمان دی موت دے چھے اس تو وڈی دعا کوئی نہیں برادران اسلام ایمان کیے ساڑھے کچھ بیلی سمجھ دینے کہ شاید بندہ نماز پڑھ لوے تو مومن بن جاندہ ہے حج کر لے تو مومن بن جاندہ ہے قرآن دی تلاوت کرے تو مومن بن جاندہ ہے وہ داڑھی رکھ لوے پاگ بن لوے تو جی وقت جی ماشاءاللہ بڑا مومن ہے میں کتے نہیں جے پڑھیا کتے رب نے فرمایا ہوئے جی داڑھی وڈی ہوئے مومن وڈا ہوندہ ہے میں کتے نہیں جے پڑھیا کسے جگہ قرآن و سنت نہیں آیا وڈی پاگ والا وڈا مومن ہوندہ ہے بالکل میں ذمہ داری نال گل کرنا میں کوئی دوروں نہیں آیا تو اڈے ضلع دا رہے نال سارا جان اللہ دے فضل و کرم نال جاندہ ہے جنہ چر زندہ میں اپنی گل دا ذمہ دار ہے اے داڑھی پاگ قرآن دی تلاوت نو ایمان نہ سمجھے جی بڑے بڑے بے ایمان بھی قرآن دے کاری جے اب مرزا غلام احمد قادیانی معلوم وہ بھی قرآن پڑھ دا سارا قرآن پڑھ کے وہ ختم نبوت دا مطلب سمجھ نہیں آیا وہ پاک نبی دی عظمت جان ہی نہیں سکتی
ہمیشہ یاد رکھنا، اے نہ ویکھیا جو قرآن کیڑا پہ پڑھ دے، حدیث کیڑا پہ پڑھ دے، ایمان دی ایک کوئی نشانی جے، اے جڑی نا نماز روزہ حج زکات اے ارکان اسلام جے، ایمان نہیں، اے اسلام دے رکن نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تے مومن نو کہ وے اسلام میں چاہ، مومن نو کہ مومنہ تو اسلام میں چاہنا ہے، اے نماز روزہ اسلام دے رکن نے، ایمان دا کی رکن، میں تو ایک وقت نہیں، ایک حدیث بخاری شریف دی سنا دینا، پاک نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، تے ایک بندہ آ گیا میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایمان کی ہے، میرے نبی نے ایمان دی تعریف کر دی تھی، ارے او زبان ہے جڑی بولے تے اللہ دا قرآن آندہ ہے، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ نبی دے صحابی عرض کر دینے پہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے ایمان کیے، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں دوبارہ نبی دی حدیث سنا دینا، کملی والیا مدینے دیا تاجدارا ایمان کنو آندے نے، میرے نبی نے نہیں فرمایا داڑھی لمبی رکھ لے تو مومن ہے، پگ وڈی بن لے تو مومن ہے، اگے 5 نمازاں پڑھنے انہاں تہجد چاشت اشراق اوابین بھی شروع کر لے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا انیاں جڑے قرآن دیاں سورتاں پڑھ لے تو مومن ہے، نانا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اپنی ماں نالوں، اپنے باپ نالوں، اپنی اولاد نالوں، اپنی زمینہ نالوں، اپنی جائیداداں نالوں، دنیا دے مال، دنیا دی دولت، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں ود کے نبی نال پیار کر لے، جنہ سونے نال محبت زیادہ انہاں تیرا ایمان زیادہ ہے۔ ایک کوئی رکن جے مومن دا جنہوں نبی ساری کائنات نو چوکھا سونا لگے نا سمجھئے مومن ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، فرمایا نبی نال سب تو ود کے پیار کرو، ماں نال بھی پیار ہے، باپ نال بھی پیار ہے، پترہ نال پیار ہے، دھیاں نال پیار ہے، مال نال محبت، مگر یہ نہیں کہ حرام ہے محبت، بالکل ہونی چاہیے دی ہے۔ ماں کیڑا پتر جڑا ماں نال پیار نہیں کرتا، کیڑا پتر جڑا باپ نال نہیں کرتا، کیڑا باپ ماپے جڑا اولاد نال نہیں کرتا۔ ہر انسان نو دولت نال پیار ہوندا ہے، ضرورت ہوندی، مگر یہ نہیں رب آندا محبت نال، رب آندا کرو، مگر جدو نبی دی ذات آوے نا تو کائنات وار کے نبی دی قدموں تو اپنی جان وار دے۔ ہن کسے مولوی کو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں کہ جی میں مومن ہاں کہ نہیں، کسے کو فتوہ لین دی لوڑ نہیں، آپ پہ گھر جا کے رات نو جو نماز عشاء پڑھو نا تے دل وال دھیان کرو، جے تے دنیا نبی نال چوکھی پیاری ہے تے کعبے دے اندر بھی نماز پڑھے تو مومن کوئی نہیں، تے جے ساری جان نال تینوں سونا نبی پیارا ہے نا تو پھر سمجھی تیرے جا دنیا تے مومن ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھ لے نبی دی محبت ایمان ہے۔ دیکھو نا مدینہ شریف پاک نبی دا شہر ہے جی دی مٹی بھی پاک ہے، تے مدینہ طیبہ چ رہن والا ہوئے، مسجد نبوی چ نماز پڑھن والا ہوئے، نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے، نام دا عبداللہ بن ابی ہے، اے مدینے رہ کے پلیت ہے۔ ادھر یمن دیاں جنگلاں چ میرے پاک نبی نے اپنا جبہ دے کے فرمایا علی عمر جاؤ جا کے میرے اویس کرنی نو میرا جبہ تحفہ دے آجے، نالے آکھا جے میری امت آستے دعا کر دے، وہ جنگلاں چ رہن والا مومن مدینے رہ کے منافق ہے۔ فرق کی آیا؟ فرق نماز دا نہیں، ابو عبداللہ منافق بھی نماز پڑھ دے سن، منافق بھی داڑیاں رکھتے سن، منافق بھی قرآن پڑھ دے سن، فرق ایسی منافق ہوئے تو انہوں نبی نال پیار نہیں ہوتا، مومن ہوئے تو انہوں نبی نال پیار ہوتا ہے۔ مومن گناہ گار ہو سکتا ہے مگر ادھر نبی دی محبت سے فرق نہیں پہندا، ورنہ نمازاں روزے نیرے لوکاں نو اے تے رب دا تے تیرا معاملہ ہے، اے تے نیکی دے کام نے، نماز عمل چنگا ہے، وعمل الصالحات، روزہ چنگا عمل ہے، حج ضرور کرو جنہیں تے فرض ایک ضرور کرے، مگر ایمان نہیں۔ تو جے سب کچھ کریں دل چ نبی دا پیار نہ ہوئے نا تو تیرے منہ تے رب نے تیریاں نمازاں مارنی ہیں، لے جا مینوں تیریاں نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے۔ حضرت سلطان باہو فرماندے نے، آپ فرمانے تسبیح پھر
پھری تے دل نہ پھریا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے تے پڑھیا علم ادب نہ سکھیا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا عالم بن گیا مفتی بن گیا بڑا جڑا وکیل بن گیا مگر یاد رکھ لیا پڑھیا علم پر ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے اوے رب نہ ملیا نمازاں پڑھ لیاں روزے رکھے نے بڑے بڑے چلے کٹے نے جنگلاں جا کے جڑا ہے بڑیاں بڑیاں جعلی فقیر بن گیا بے مگر یاد رکھ رہا چلے کٹے اوے رب نہ ملیا تے کی لینا چلیاں بڑھ کے تو سامی نے جی کر یاد رکھیا جے جڑا رب دی بارگاہ جدو پیش ہونا ہے پہلا جڑی چیز رب دی بارگاہ پیش ہونی ہے انہوں قرآن آندہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اے نبی دیا غلامہ ایمان پکا لے کے جائیں تیرا عقیدہ ہوئے میرے اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں تیرا عقیدہ ہوئے میرے پاک نبی تو بعد کوئی نبی نہیں قرآن اللہ دا آخری کلام ہے اسلام تو زیادہ سچا دنیا تے ہور دین ہے ہی کوئی نہیں تو اے ہوئے تے نبی دی محبت دے اندر پھر قرآن آندہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پھر قرآن آندہ ہے اللہ دے بندیا پھر کام بھی چنگے کر پھر کام بھی چنگے کرنے مومن پکا ہوئے کیونکہ نیک عمل دا ہی ثواب جے اگر ایمان ہوئے تے پھر تے جے منافق ہوئے تے نماز پڑھن دا کوئی ثواب نہیں دل چ نبی دی محبت نہیں تے حج تے جان دا کوئی نفع نہیں نبی دی محبت پہلا اس محبت تو بعد پھر نماز بھی پڑھو پھر فرض پورے کرو واجبات ادا کرو پھر نفل و نوافل رغبت ہوئے برادران اسلام میں گل نو کنکلوڈ کرنا زیادہ طوالت نہیں جانا پیغام صرف یاد رکھیا جے نیک عمل اے جڑا سی کرنے ہیں نا پہ ختم پاک لوگ سمجھنے شاید رسم ہے یا رواج ہے جی بندہ فوت ہو جائے تو کل کرانا ہے چالیا کرانا جی رسم بن گئی ہے یاد رکھیا جے دین رسم و رواج نہیں دین او ہندہ ہے جڑا اللہ دے قرآن چوے میرے نبی دے فرمان تو ہوئے جڑا رسم ہوئے جی دی قرآن و سنت تائید نہ کرن وہ دین نہیں ہندہ اے جڑا ختم پاک ہے نا یہ اللہ دا قرآن ہے ان رسم نہ سمجھے آجے کہ جی کول دی رسم ہے چالیے دی رسم ہے نہیں مقصد اصال ثواب کرنا بخشش دی دعا کرنا کئی بیلی سے انج دے ہوندے نے ساڑھے پنڈنا چرائندے نے مشورے دیندے نے وہ جی اپنے ہی عمل کام ہونے تُسی ہمیں پیچھو دعاواں مانگ دے ہو پہ کسے دینا کوئی تواڈے ختمہ دا دعاواں دا کوئی نفع نہیں اپنے عمل کام ہونے جیڑا بندہ انی گل کرے نا اپنے کام ہونے عمل انہوں کو بیلیا پھر جنازہ اپنا آپ پڑھ کے مری کیونکہ جنازہ میت نہیں پڑھ دی جنازہ پچھلے پڑھ دے تو جنازہ کی یہ بخش دی دعا تو جے پچھلیاں دی دعا دا نفع ہی نہیں ملدا جی دعا نہ منگو نفع کو نہیں انہوں کو جنازہ کیوں پڑھنا ہے میرے نبی تے فرمایا جی دے جنازے 40 بندے آ جن انہوں چھو ایک ایسا بندہ ہوندہ ہے جی دی دعا رب قبول فرماندہ ہے تو دے صدقے رب میت بخش چھڑ دے نبی تے فرمایا انہوں دی دعا لگی ہے تو بندہ بخشیا گیا میرے پاک نبی علیہ السلام فرمایا بڑے بندے دنیا تو گناہ گار جان گے قیامت علیہ دیاڑے اٹھن گے تو انہوں نے سارے گناہ معاف ہو جانے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں؟ فرمایا انہوں نے پچھلے رب اگے دعا کرنگے تو رب انہوں خالی نہیں لوٹائے گا، رب انہیں دعاواں قبول فرما کے انہوں نے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی جڑا بندہ ہوئے نا وہ کو منگن والے آ جان، یقین کرو جڑا کو تھوڑا بہت ہی ہونے ایک کران دے چل رہن دیو، جدوں منگن لگ پہ نا بندہ دا یار کوئی دے کے جان چھڑاؤ دیو یار انہوں، تے جے بندہ بندے نو دے چھڑ دے تے جڑا رب کریم ہے وہ جدو ہاتھ چکھئے رب نہیں دیندہ، بخشش منگو بخشش دیندہ ہے، کرم منگو کرم دیندہ ہے، رزق منگو رزق دیندہ ہے، مصیبتاں تو نجات اسی سانو منگن دا چاج ہی نہیں۔ میں تو صحیح پہ دسنا اساں کدی منگیا ہی نہیں، اسی تے دعاواں بھی کرائے تے کرانے ہیں۔ جا کے ٹر گیا جی دعا حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد پیر سے شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مرید ساڑھے کو جا گئے، انہوں نے کہا بابا جی دعا کرو ذرا، مصیبتاں آ گئی ہیں۔ فرمانے بیٹا دعا کرائی دی نہیں، دعاواں لئی دیاں نے، کرانا ہے ان ماں نو بندہ جا کے کہ ماں جی دعا کرو، یہ گل نہیں بن دی، ماں نال محبت تے خدمت اینی کر ماں دے دل جو تیرے آستے دعاواں نکلن، انہوں کہندے نے دعا ہمیشہ ایتھے کی ہوندہ ہے سارے علاقے جو قرآن کٹھا کردہ جی حافظ صاحب تسی بھی دیو، پھر انہوں نے پیسے بھی دیندہ ہے، ٹھیک ہے علماء دی خدمت حافظہ نہیں کرنی چاہی دیئے، مگر کدی آپ بھی باپ آستے قرآن پڑھ لوکاں کو پڑھوانا ہے، کدی آپ پڑھے تو پہلا پڑھ پھر لوکاں نو پڑھیا انہوں کو لے، نیک عمل آپ بھی کری دینے۔ تو عرض کرنا پہ سامعین، اے عمل اصال ثواب دعا منگنا ایک رسم نہیں، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ سورہ الحشر دے اندر قرآن اندر پہ رب نے فرمایا دعا منگیا کرو، ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا یا اللہ ہمیں بخش دے، والاخواننا ہمارے بھائیوں کو بخش دے، کیڑے پرا سبقونا بالایمان جڑے دنیا تو ٹر گئے۔ اگر دعا نہیں منگنی تو رب نے قرآن چ کیوں آکھیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا سی 5 ٹائم نماز چ منگنے ہیں، اگر بخشے دی دعا منگن دا نفع نہیں تو نماز اچ کیوں منگنے ہیں سی؟ ہر بندہ جدو نماز پڑھ دے وہ تو رب دی بارگاہ عرض کر دے ربنا اغفر لی ولی والدیا، یہ کی مطلب ہے؟ ہر بندہ دعا کردہ پیا ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب العالمین میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چرز کرنا، مینو نمازی بنا، میری اولاد نو نمازی بنا، ساڑیاں دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما، تے ربنا اغفر لی یا اللہ مینو بخش دے، ولی والدیا میرے ماں تے میری باپ نو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک جن ایمان والے مولا سارے انو معاف کر دے۔ اگر یہ بخشہ دی دعا دا باچ نفع ہی کو نہیں تو کیوں مانگنے ہیں؟ نفع ہے تو نماز اچھ مانگنے ہیں۔ تو مسلمان ہے میں دعا نہ چھڑی رہ گئی گل روٹی کھوانا، یہ ویسے اخلاقی تقاضے نے، یہ دا ثواب بھی ہے کہ فرمایا کھانا مہمان ہوئے تے کھواؤ، غریباں چھ کھانے ونڈو، یہ بڑے دا اللہ دا ثواب ہے، کوئی فرض واجب نہیں، یہ بھی گل ختم دے ویچو روٹی کو فرض نہیں، یہ تے مہمانہ دی خدمت ہے یا اصال ثواب ہے۔ کوئی بھی بندہ آوے پرونا آوے سدے ہوں تو روٹی کھوانی پہنی، لیکن فرض نہ سمجھا جائے، اصل چیز ہے وہ کچھ پڑھ کے رب دی بارگاہ چرز کرنا یا اللہ ادھر تک فلاں تک پہنچا دے، اصل چیز دعا ہے، وہ دعا نہ چھڑیا جائے۔ اگر کوئی بندہ ہوندہ نا ماڑا شاہ جی میرے کو پیسے کو نہیں میں ختم کیویں دعا ماں، کوئی اوکھا کم نہیں، نماز جا کے اشار نہیں، مغرب دی جماعت نہ پڑھ تو نماز وہ مولوی صاحب مولوی جی میرے والدہ سے دعا کر دو لے وہی طرح ختم ہو جائے۔ ایک اوکھا کم گھر دے اندر جڑی روٹی کھانا ہے اپنے بچیاں نو نال با، ایک وری علامہ شریف تین وری کل شریف پڑھ لے تو درود شاہ پڑھ کے تو سالے ثواب کر تیرا ختم یہی ہو جانا، یہ کوئی اوکھا کم نہیں۔ ہاں کٹھ وچ برکتاں ہوندیاں، کٹھ وچ یہ بھی میں تو گل سنا دینا۔ میں ایک دن اپنے والد صاحب رحمت اللہ نے عرض کیتا کہ جناب ہے جڑے ختم تے چلو دعا مانگ لئی دی کلیاں بھی، یہ کٹھ کیوں ہوندہ ہے کہ سارا برادری کٹھی کرو جی پنڈ کٹھا کرو تو پھر دعا منگو؟ یہ جمع کرندہ کی تک بندہ ہے۔ فرمانے ایک تے رب چاند ہے کہ میری بارگاہ با جماعت حاضر ہو، نماز کلیاں بھی بندہ پڑھ لیندہ مگر قرآن دا ورقعو مراقعین جماعت نال پڑھو۔ فرمانے دا نفع کی ہوندہ ہے؟ فرمانے کدی وسیم ہے کدی منڈیوں جا کے سیبان دی پیٹی لئیا،
میں کہا جی بڑی حیران۔ فرمانے جو سیباں دی پیٹی گھر لے آ کے کھولیں تے سارے چنگے ہی نکل دے نہیں؟ میں کہا نہیں جناب کو دو چار ہر پیٹی جو دو چار سڑے نکل دے ہی نہیں، گلے نکل دے ہی نہیں۔ فرمانے جدوں پیٹی دا قیمت دے کے گھر لے ہونا ہے وہ جڑے دو چار دانے پیڑے نکل دے نہیں وہ واپس دین جانا ہے؟ میں کہا جی نہیں اوتھی سڑ چھڑی دینے۔ فرمانے نے یہ پھر صاحب لالا ہے جو تو با جماعت رب کو حاضر ہوئی ہے نا تو ویچ دو چار پیڑے بھی ہونا دوجیاں دے صدقے انہاں دا بھی مول پہ جاندہ ہی۔ فرمانے نے جدو سودا کٹھا ہو جائے نا پھر پیچھا نہیں پرتائی دے تے جدو با جماعت رل کے منگی ہے نا چلو ساڑی نہیں کوئی تے ہونا ہے جدی رب قبول کر لے تے جدو ایک دی ہو جائے نا تے رب پھر سارے دی کٹھی کر دے رب پیچھا نہیں پرتاندہ وہ پھر سارے دی قبول ہو جان دیا۔ برادران اسلام اس وقت تو یاد رکھنا نیک عمل تے ایمان یہی کامیابی دا زینہ ہے یہ ہمیشہ۔ اور میں آخری گل کرن لگا اے نہ سمجھا جے کہ میں انہیاں نمازاں پڑھ لیاں ہوں تو میں بخشے ہی جانے میرے انہیاں تلاوتاں ہو گیا لو جی میں انہیں ہوں حاجی صاحب بن گیا میں انہیں عمرے کر لینے۔ بالکل اپنے عمل تے ناز نہ کری۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل دی وجہ تو جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل تو نہیں اللہ دے فضل تو جانا ہے۔ او دے فضل تے یقین کری ایمان پکا ہوئے تے فضل او دا ہوئے عملی کتائیاں میرا اللہ رحمان معاف کر دیں دے عقیدے چ کتائی نہ ہوئے نظریہ تیرا پکا ہوئے خدا دی توحید میرے نبی دی ختم نبوت دا منن والا ہوئے تے عملی اللہ ساڑھے کوئی انسان گناہ ہو جان دے تے رب کو لو معافی منگدہ رہی رب دی بارگاہ چرز کردہ رہی کیونکہ ساڑھے تے عمال انج دے نے جے ویکھاں اوے اپنے عملان والے جے ویکھاں میں اپنے عملان والے تو پھر کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیرے فضلان والے تے پھر بلے 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 تے عدل کرے تے تھار تھار کمبن وہ اچیاں شان والے وہ فضل کرے تا بخشے جاون وہ فضل کرے تا بخشے جاون وہ میں پر گئے منہ کا آلے ہمیشہ اللہ دی بارگاہ چوں اپنے عملان دی معافی مانگدہ رہی اپنے گناہاں دی معافی مانگدہ رہی ساڑھے باپ سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال اللہ دی بارگاہ گریا کرتے رہے زاروں قطار روندے رہے قرآن آندہ پیا اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے پہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سانو قرآن نے نبی دے فرمان نے انبیاء علیہ السلام دی سنت کہ اللہ کو لو معافیاں مانگ دے رہو اپنیاں نسبتاں صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں نہ تعلق قائم کرو جڑے اللہ دے برگزیدہ بندے نے انہاں نیکاں دے نال اپنی لوگ آج کل چودھریاں تے مالداراں تے انہاں نہ رابطے رکھ دے نے اللہ دے بندے انہاں تیرے کسے کم نہیں ہونا تیرے کم ہونا ہے پاک نبی علیہ السلام تے نبی دی آل و اصحاب نے ہونا ہے اس سے تو ہی بزرگاں نے جدوں عمل کرن دے بعد حضرت شیخ سعدی فرماندے نا کہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم ورد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول یا اللہ میرے جے کوئی نیکی کام نہ ہوئے تو منو دستو دامان آل رسول نبی دی آل نال میرا تعلق ہوئے آل رسول دا غلام ہوا تے میری بخشش واسطے نہیں کافی ایمان ہوئے نبی پاک دی محبت نبی دی آل دی محبت ہوئے احترام صحابہ تیرے سینیاں چوئے تو ویکھی پھر اللہ دا فضل کیوے ہندہ دنیا دو تو جانا سارے ہیں مگر اچھا عقیدہ
اچھا عمل لے کے جاؤ. میں اور بھی ضمناً بیان کردہ لیکن کچھ ذاتی مصروفیات بھی نے. میں چٹھا صاحب شعیب صاحب آئے, انہاں دا پیغام آیا مگر میں انکار نہیں کر سکیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ملاقات رہے گی. کئی بیلی انجی جمعہ اتوں پڑھتے ہیں, سارے 3 سال ہو گئے نے جمعہ, ہر جمعے ماشاءاللہ پہنچے ہوندے نے. کئی میں وینا پہ چہرے ماشاءاللہ. اللہ پاک تانوں برکتاں دے وے. جڑی نبی دی آل نال سیدہ نال تہاڈا پیار ہے, اللہ اس محبت نو قیامت تک سلامت فرمائے. اللہ پاک عثمان صاحب دے, شفقت صاحب دی والدہ مرحومہ, اس خاندان دے جتنے افراد چلے گئے, یا اللہ ساڈے سب دے بزرگ پہ سب دی بخشی فرما. آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب ختم شریف پڑھ لو.